اربوں میل کے فاصلے پر ستاروں سے پرے ایک ایسی دنیا خاموش ہے جہاں پر وقت رک چکا ہے اور ذاتیں مٹی میں دفن ہے۔ وہاں پر کوئی آواز نہیں، لیکن اس کی اسپیس میں کچھ ایسا ہے جو دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ مارس وہ پلینٹ ہے جو دیکھنے میں مردہ ہے، مگر اس کی خاموشی میں کوئی پوری اسرار دھڑکن چھپی ہوئی ہے۔ ہر ذرہ، ہر چٹان، ہر خاموش سایہ جیسے کوئی سیکرٹ سنانے کو بے قرار ہو۔ وہ سیکرٹ جو صدیوں پہلے دفن کر دیے گئے تھے مگر مٹے نہیں۔ یہ وہی مارس ہے جس کی ریڈ سائل انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ گرچہ مارس ایک بنجر پلینٹ ہے، لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پر کچھ باقی ہے، جیسا کہ انسان کا پاسٹ، اس کی کھوئی پہچان شاید یہاں پر دب چکی ہے۔ مارس کی ویرانی میں ایک خاموش ہسٹری ابھی بھی زندہ ہے، ایسی ہسٹری جو کبھی لکھی نہیں گئی، بس مٹی میں نقش ہے، اور اب وہ مٹی بولنے والی ہے۔ جب انسان نے پہلی بار اسٹرونومی کی اسٹڈی کی تو سب سے زیادہ کشش جس پلینٹ نے پیدا کی وہ تھا مارس، ایک ایسا پلینٹ جو ارض سے بہت زیادہ دور ہونے کے باوجود ہمیشہ انسانی عقل کو للکارتا رہا۔ مارس محض ایک ویران پلینٹ نہیں بلکہ ایک ایسا پاسٹ رکھتا ہے جو شاید ہماری ہسٹری سے بھی کہیں پرانا ہے۔ کئی سائنسدانوں اور ریسرچر کا ماننا ہے کہ مارس کے اوپر کبھی زندگی موجود تھی۔ وہ زندگی نہ صرف عام بلکہ ایک ایڈوانس سویلائزیشن کے اوپر مبنی تھی، ایسی سویلائزیشن جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی اور ارتھ کے اوپر موجود آج کی انسانی سویلائزیشن سے کہیں آگے تھی۔ ارتھ کی ہسٹری کے اوپر ریسرچ کرنے والے جب پاسٹ کی تلاش میں نکلے تو انہیں ایسے کئی نقوش ملے جو صرف ارتھ تک محدود نہیں لگتے تھے، چاہے وہ ایجپشن اسٹرکچر ہوں، ان کے سویلائزیشن کے نقش و نگار، یا پھر بائبل سویلائزیشن کی تحریریں۔ ان سب میں ایک ایسی چیز کامن پائی گئی ہے جو اسپیس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان تمام سویلائزیشن نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں جو مارس کے ساتھ میچ کرتی ہیں۔ مارس کو عام طور پر وار پلینٹ یا آسمانی بادشاہ کہا گیا ہے۔ یہ سب تفصیلات ایک ایسے پاسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ارض سے پہلے مارس کے اوپر شروع ہوا۔ ناسا اور دیگر اسپیس انسٹیٹیوٹس کی طرف سے مارس کے اوپر بھیجے گئے کئی مشن نے ایسے ثبوت فراہم کیے ہیں جنہوں نے ان تھیوری کو تقویت دی ہے۔ مارس کی سرفیس کے اوپر موجود ڈرائی ریورز، وادیاں، لیک کے نشانات اور نمکین چٹانیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کسی وقت یہ پلینٹ بھی پانی سے بھرپور تھا۔ جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر لائف بھی ضرور موجود ہوتی ہے۔ لائف کا مطلب میں صرف جرم نہیں بلکہ ایک ایڈوانس سویلائزیشن ہے۔ مارس کی سروس سے جو ترتیب سے بنے ہوئے پتریلے ڈھانچے ڈسکور ہوں وہ یہ ظاہر کرتے کہ انہیں کسی انسان نے بنایا ہے۔ مخصوص اینگل کے اوپر بنائی گئی چٹانیں، لیول لینڈ کے اوپر گول سٹرکچر اور ترتیب میں بنے ہوئے سار، ان سب کی موجودگی مارس کے اوپر کسی ایڈوانس سویلائزیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ پاسٹ میں مارس کی سروس سے جو تصویریں حاصل ہوئی ان میں سب سے زیادہ حیران کن فیس آف مارس تھی، یعنی کہ ایک ایسا چٹانی ڈھانچہ جو بالکل انسانی فیس جیسا دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں محض اسے انسیڈنس قرار دیا گیا، لیکن مزید ریسرچ اور جدید کیمروں سے لی گئی تصویروں نے اس سٹرکچر کو واضح کر دیا۔ چہرے کے خد و خال، آنکھیں، ناک اور منہ جیسی سٹرکچر بالکل بھی نیچرل نظر نہیں آتی تھی۔ اس چہرے کے قریب ہی کچھ ایسے عجیب ڈھانچے پائے گئے جو پیرامڈ جیسی سٹرکچر رکھتے تھے اور ان کی ترتیب کسی اعلیٰ منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ مارس کے اوپر واٹر کی موجودگی کے شواہد مزید ریسرچ کا سبب بنے۔ سرفیس کے نیچے برف کے بڑے ذخائر اور کچھ علاقوں میں لیکوڈ واٹر کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مارس پر کبھی لائف کے لیے موزوں ایٹماسفیئر تھا۔ موجودہ دور میں جو سائنسی انسٹرومنٹس مارس کی تہہ میں ساؤنڈ اور فریکوینسی ناپنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ مارس کے نیچے کھوکھلے حصے موجود ہیں۔ ان گہرائیوں میں کچھ ایسے سرنگوں کا پتہ چلا جو بالکل بھی نیچرل نہیں لگتی بلکہ کسی اعلیٰ منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ سرنگیں ایک پرانی سویلائزیشن کے زیر زمین سٹی کی نمائندگی کر سکتی ہیں۔ سائنسدانوں نے مارس کے ایٹماسفیئر میں جو ریڈیشن ایلیمنٹ ڈسکور کیے ہیں وہ اور بھی زیادہ چکا دینے والے ہیں۔ XC129 اور دیگر ایسی پارٹیکل وہاں پر پائے گئے جو صرف نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ مارس جیسی ویران جگہ کے اوپر ایسے ریڈیشن کے باقیات کی موجودگی اس بات کا پتہ دیتے کہ وہاں کسی زمانے میں شاید تباہی ہوئی ہو، ایسی تباہی جو کسی بڑے جنگ یا ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ یہ آثار مارس کے ایک اور عظیم اور طاقتور سویلائزیشن کے زوال کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ مارس کے اوپر واقعی کوئی ایڈوانس سویلائزیشن موجود تھی تو اس کے ارتھ کے اوپر بھی آثار ملنے چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ارتھ کے اوپر موجود کئی قدیم یادگاریں جیسا کہ ایجپشن کے پیرامڈ، میسوپوٹیمیا کی سٹرکچر یا پیرو کے اندر بنائی گئی عجیب و غریب لائن ایسی سٹرکچر رکھتے ہیں جو اسٹرونومی کے حساب سے مارس کی سمت میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان یادگاروں میں موجود نقوش اور تحریریں کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والے قوم کی یادگار لگتی ہیں، وہ قوم جو مارس کے اوپر تباہ ہونے کے بعد ارتھ کے اوپر منتقل ہوئی اور یہاں پر ایک نئی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی۔ کئی ریسرچر اور میرین آرکیالوجسٹ نے ان نقوش، تحریروں اور مجسموں میں
ایسے علامات تلاش کیے ہیں جو ہماری دنیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ سب مارس کے اوپر ایک ایسے پاسٹ کی کہانی سناتے ہیں جو ارتھ کے اوپر سویلائزیشن کے جنم سے پہلے ختم ہو چکی تھی۔ مارس کے اوپر رہنے والوں نے ارتھ کے اوپر آ کر شاید ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصلیت بھول گئے۔ آج انسان ایلین کی تلاش میں دور دراز گلیکسیز کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی جڑیں مارس میں دفن ہو۔ سائنس فکشن کہانیوں کے کئی مشہور رائٹر نے مارس کو انسان کا پہلا گھر قرار دیا ہے، اور اب سائنسدان بھی اس بات کو مکمل طور پر رد نہیں کرتے۔ ارتھ کے اوپر موجود انسان کے جینیٹک مٹیریل میں بعض ایسے ایلیمنٹ پائے گئے ہیں جو باقی زندگی سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ ان ڈفرینس کو دیکھ کر بعض ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جینیٹک مٹیریل میں بیرونی مداخلت یا الگ پلانٹ سے آئی تبدیلیوں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مارس کے اوپر کچھ ایسے پتھروں کی موجودگی بھی ریکارڈ کی گئی ہے جن پر گول کٹاؤ، دھاتی زراعت یا مخصوص ترتیب میں لکیریں نظر آتی ہیں۔ مارس پر کچھ ایسے سائے دیکھیں گے جو یکدم غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی آوازیں ریکارڈ کی گئی ہیں جو سادہ مشینری سے میچ نہیں کرتی۔ یہ سب اس بات کی طرف گواہی دیتے ہیں کہ مارس آج مکمل طور پر مردہ نہیں، بلکہ اس کی سرفیس کے نیچے ضرور کچھ موجود ہے، یا کم از کم موجود رہا ہے۔ وقت بدل رہا ہے، انسان مارس پر قدم رکھنے کے قریب ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، راکٹ ٹیکنالوجی اور اسپیس مشن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم مارس تک پہنچنے والے ہیں، لیکن جب ہم مارس پر پہنچیں گے تو صرف ایک نئی ارتھ بنانا نہیں، بلکہ شاید اپنی پرانی ارض یا پرانا گھر دوبارہ تلاش کریں گے۔ مارس ایک ایسا گواہ ہے جو انسانی ہسٹری کے اس پہلو کو اپنے اندر دفن کیا ہے جو صرف بک میں نہیں بلکہ خاکے میں درج ہے۔ اور اب جب انسان دوبارہ مارس کی طرف بڑھ رہا ہے تو ممکن ہے وہ گمشدہ سویلائزیشن، وہ کھوئی پہچان اور وہ خاموش سچائیاں سامنے آ جائیں جن کا برسوں سے صرف اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ مارس کا ہر ذرہ، ہر پہاڑ، ہر دراڑ شاید کسی بڑی کہانی کا حصہ ہو، اور وہ کہانی ایک دن ضرور سنائی جائے گی۔ وقت آئے گا جب مارس بولے گا اور انسان سنے گا۔ یہ صرف سپیس ٹریول نہیں بلکہ انسان کے فیوچر کی طرف پروگریس ہے۔ مارس پر دفن شدہ سویلائزیشن، وہ ہسٹری اور انسان کے کھوئے سیکرٹ اب جاگنے کو ہیں۔ جو کچھ پاسٹ میں ہوا اب وہ صرف مارس کی خاموش سرزمین میں قید نہیں بلکہ ہمارے فیوچر کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ مارس کا ہر راگ زدہ ذرا ایک سیکرٹ ہے، انسان وہ چراغ ہے جو ان سیکرٹ کو روشنی دے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کاوش تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرو اور ایسی مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں ایک اور اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔